محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کے دوسری صورت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 تک 274 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 275 سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ ربا عربی زبان میں سود کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں ربون کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بڑھنا، اضافہ ہونا۔ اسی طرح سے ربوتن ٹیلے کو بھی کہتے ہیں۔ سیدھی زمین پہ ایک ٹیلا آتا ہے، ایک پہاڑ جیسا آ جاتا، اونچائی، جہاں پر اونچائی تو اس کو بھی ربوتن کہتے ہیں۔ بہرحال اضافہ ہونا، بڑھنے کو ربون کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہوا یہ لفظ ربا ہے۔ جو مال میں بڑھوتری آتی ہے، مال میں اضافہ آتا ہے، اس کو ربا کہیں گے۔ اور یہ وہ خرید و فروخت والا اضافہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک جگہ سے خریدتا ہے اور وہ چیز کو دوسری جگہ پہنچاتا ہے اور وہاں پر بیچتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اپنا مال انویسٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی محنت اور پالیسی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ربا اور سود میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک آدمی کو پیسے دے دیتا ہے اور بس اس کو اضافے کے ساتھ لینے بیٹھا ہے۔ جتنا ٹائم گزرتا جائے، اب اس کے اندر نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پلان ہوتا ہے دینے والے کا، نہ اس کے اندر کوئی اس کی محنت لگتی ہے، نہ کچھ لگتا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ اور اس کا پیسہ بڑھتے جا رہا ہے۔ سامنے والا جتنا تاخیر کرے گا اتنا زیادہ اس کو پیسہ دینا پڑے گا۔ اب جو یہ ربا کھانے والے ہیں، ربا جو وصول کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ انٹرسٹ کا پیسہ کھاتے ہیں، جو لوگ، اس کے بہت سارے نام حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں۔ جیسا ربا کہتے ہیں، بڑھوتی کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں، مٹی کہتے ہیں، یوزری کہتے ہیں، یا انٹرسٹ کہتے ہیں۔ نام آپ اس کو کچھ بھی دے لیجئے، پیسے میں پیسے کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ جو بیاج اور یہ جو سود ہوتا ہے، اس کو ربا کہتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی جو سود خور ہوتے ہیں۔ لا یقومون، وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، الا سوائے اس کے، کما جس طرح سے، یقوم الذی یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی جو، یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبط باولا ہو جاتا ہے، آڑے ٹیڑے پاؤں ڈالنے لگتا ہے۔ جی، تخبط کہتے ہیں بے ڈھنگی چلن چلنا، بے تکی کیا کہتے ہیں، حرکتیں کرنا، اس کو تخبط کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرب میں، تخبط و عشواء کہتے ہیں۔ تخبط و عشواء، وہ اونٹنی جو پاگل ہو جائے تو وہ آڑے تیڑے ادھر پاؤں مارتی، ادھر پاؤں مارتی، کدھر بھاگتی، جی اس کو تخبط عشواء کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، کیوں ایسا تخبط کر رہا ہے، کیوں وہ ایسے پاگل پن اور باولا پن کر رہا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کو پاگل کر دیا ہے، باولا کر دیا ہے شیطان نے چھو کر۔ شیطان تو شیطان ہے، مس ٹچ کرنے کو بولتے ہیں، مس کرنا، چھونا۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو آدمی سود کھاتا ہے وہ اس طرح سے اٹھتا ہے جس طرح سے شیطان سے متاثر آدمی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے اوپر اگر شیطانی اثرات ہو گئے، وہ کیسے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، جو سمجھ سے باہر ہو، جی سمجھ سے باہر رہنے والے جیسے حرکات کرتا ہو۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی سود خور
خود غرضی کی وجہ سے ایک ایسے مجنونانہ کام کرتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی جن سوار ہو، اس کو حق اور باطل میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، اس کو روپیے کا آسیب ہو جاتا ہے۔ اثرات جو ہے نا، کسی کو شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کے مطابق کسی کو شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں اور کسی کو روپیے کے اثرات ہو جاتے ہیں، پیسے کے اثرات ہو جاتے ہیں، وہ عبد الدرہم والدینار ہو جاتا ہے، بس وہ پیسے کے سوا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ سامنے والا دینے کے موقف میں ہے، نہیں دینے کے موقف میں ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حرام ہے، حلال ہے، یہ سب نہیں سمجھ، میرے کو پیسہ چاہیے، بس میرے کو مہینے میں اتنی بڑھوتری چاہیے، اتنا اضافہ مجھے چاہیے، مجھے ٹھیک ہے، اتنا مجھے اضافہ چاہیے، یہ باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، ٹھیک۔ اب اچھا، اس کی ایک تفسیر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے فرمائیں، یہ کس وقت کی بات ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذا بعثوا من قبورہم، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ان کے قبر سے اٹھائے جائیں گے، جب سور میں پھونکا جائے گا اور سارے مرے ہوئے لوگ دوبارہ میدان محشر کی طرف چلنے کے لیے جب اٹھائے جائیں گے ان کے قبور کے اندر سے، تو سب لوگ نارمل اٹھیں گے، اور جو سود خور ہوتے ہیں، سود کھانے والے افراد ہوتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، اور شیطان سے متاثرہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کرتے اس طرح کے حرکات کرتے ہوئے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آگے بھی فرماتے ہیں انہم یقومون یوم القیامت مخبلین کالمصروعین تلک سیماہم یعرفون بها عند اہل الموقف، یہ ان کی نشانی ہوگی میدان محشر میں، جب ان کو دیکھا جائے گا تو لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، پاگل پن کی وجہ سے ان کو پہچان لیں، اچھا یہ سود خور تھے دنیا کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور کہا گیا ہے الذین یخرجون، وقیل، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے الذین یخرجون من الاجداث یوفضون الی اکلۃ الربا، یوفضون، الذین یخرجون من الاجداث یوفضون، جو قبور سے نکلتے ہیں وہ میدان محشر کی طرف چل پڑتے ہیں، الا اکلۃ الربا، سوائے سود خوروں کے، سود خور نہیں جا سکتے، قبروں سے اٹھیں گے لوگ اور میدان محشر کی طرف اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میدان محشر کی طرف آگے بڑھیں گے، سوائے سود خور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فإنہم ینہضون ویسقطون، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور گر جائیں گے، اٹھیں گے اور گر جائیں گے، کل مصروعین، جس طرح سے ان کے اوپر شیطان کے اثرات ہو گئے، لأنہم اکلوا الربا، کیونکہ وہ لوگ سود کھائے، فَأَرْبَاهُ اللَّهُ فِي بُطُونِهِمْ، کیونکہ وہ جو جتنا پیسہ ان کا تھا اس سے بڑھ کر وہ لوگ کھائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ان کے پیٹ میں اضافہ کر دیتا ہے، حَتَّى أَثْقَلَهُمْ، یہاں تک کہ وہ ان کو وزن کر دیا ہے، پیٹ کے اندر اتنا وزن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چلنے جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْإِيفَاضِ، وہ جا نہیں سکتے، میدان محشر کی طرف جائیں گے نہیں، اٹھیں گے گریں گے، اٹھیں گے پھر گریں گے، پھر چلیں گے پریشان ہوں گے پھر گریں گے، دیکھنے والے دیکھ کر ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ سود خور تھے، اس وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے ان کے یہ حالت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس طرح سے مختلف تفسیریں بتائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ہوتا ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن اس کے سود خوروں کے اوپر اثرات ہوں گے جیسا کہ مفسرین لکھے ہیں، لیکن اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بہت خطرناک اثر رہتا ہے واقعتاً۔ جس طرح سے ایک آدمی کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان کے اوپر پیسہ بھی سوار ہوتا ہے، اور خصوصاً پیسہ، وہ پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بغیر محنت کے آتا ہو، جو سود ہوتا ہو، کہ ایک آدمی کچھ پیسہ ڈال دیا ہو، کسی کو لون کے طور پر دے دیا ہو، بس اس میں اضافے کے ساتھ وہ مانگنا اور وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، ذَلِكَ، اور وہ حال ان کا اس لیے ہوتا ہے، کیوں؟ شیطان جیسا، شیطان چھو کر جس کو پاگل کر دے، شیطان کے اثرات جس کے اوپر ہو جائے، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے یہ سود خور جو ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ذَلِكَ، کیونکہ بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے کہا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ انہوں نے قالوا کہا، انما البیع مثل الربا، انما، بے شک جو کچھ ہے، البیع، خرید و فروخت، بزنس، خریدنا اور بیچنا، مثل الربا، بالکل سود کی طرح ہے، سود کا کاروبار جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے خرید و فروخت کا کاروبار بھی ہے، یعنی سود خوری اور خرید و فروخت کا کاروبار یہ دونوں سیم ہیں، اور اس میں انہوں نے استعمال کیا کہ انما البیع مثل الربا،
جی سود خوری، کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ کا معاملہ، انٹرسٹ کا کاروبار عام کاروبار کی طرح ہے، ایسا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ عام کاروبار بھی سود کی طرح ہے، یعنی وہ اس لیول پہ جا چکے تھے، من اعتقاد فی حل الربا انہم جعلوہ اصل کاروبار، انہوں نے وہ یہ سمجھ گئے کہ پیسے سے پیسہ آنا یہ ہے اصل کاروبار، پیسے سے پیسہ آنا یہ اصل کاروبار ہے، یہ اصل کاروبار نہیں ہے، یہ اصل کاروبار، پیسہ اصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، سونا چاندی اور پیسہ جو ہوتا ہے یہ اصل نہیں ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے کھانا، اصل ہوتا ہے کپڑا، اصل ہوتا ہے سروسز، اصل ہوتے ہیں یہ لوگ کی ضرورتیں ہیں۔ ایک سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر کھانا ہے، کپڑا ہے، یہ جو ضرورتیں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ انسان کو آپ کسی جگہ پر رکھ دیجئے اور کسی انسان کو صرف سونے کے ساتھ رکھ دیجئے، جس کو کھانا کپڑا وغیرہ یہ چیزیں دیے ہیں اس کو آپ سونا مت دیجئے، اس کو اس کھانا کپڑا اور ان ضرورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیجئے، اور دوسرے آدمی کو بہت زیادہ سونے کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیجئے، اور 8 دن کے بعد کھولیے تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس کھانا کپڑا وغیرہ تھا وہ زندہ نکلے گا اس کے باہر، اور جس کے پاس صرف سونا تھا وہ مر جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کے لیے، اس کے جیون کے لیے اصل چیز سامان ہے، پانی ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، چھت ہے، دوا ہے، یہ انسان کے جینے کی اصل ضرورتیں ہیں، اور یہ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کو بنایا۔ اب جو کیا کہتے ہیں، جو لوگ مال کو اصلی سمجھ لے، پیسے کو اصل سمجھ لے اور ضرورتوں کو انسان کے بھول جائے، اس کو مقصود نہ سمجھے، ایسا انسان گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ بیٹھتے یہ جو خرید و فروخت وغیرہ یہ جو معاملات ہے یہ بھی تو سود کے کاروبار کی طرح ہے نا، نہیں، سود کے کاروبار کی طرح نہیں ہے۔ سود میں دو باتیں ہیں، سود کے اندر اور عام کاروبار کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہے، سود کا کاروبار حرام ہے، جو خالق ہے وہ مالک کی طرف سے مقرر ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ وَأَحَلَّ، اور حلال کیا اللہ نے بیع کو، یعنی خرید و فروخت کو، بزنس کو، وحرم، اور حرام کیا الربا، سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملات کو حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے، تو یہ خالق کی طرف سے ہو گیا، اور عقل انسانی کے اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں تو کاروبار کے اندر ایک تو سروسز ہے، جو انسان کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں آتی جاتی ہیں کاروبار کے اندر، اور دوسری چیز جو ہے یعنی دوسرے انسان کی پلاننگ، اس کے ذہنی محنت اور اس کی جسمانی محنت لگتی ہے۔ کوئی آدمی جاتا ہے، خریدتا ہے، اٹھاتا ہے، کیا کہتے ہیں، جاتا ہے، انالائز کرتا ہے، غور کرتا ہے، سورٹ آؤٹ کرتا ہے، یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے، مال چیک کرتا ہے، اٹھاتا ہے، ایک علاقے میں ملتا ہے وہ علاقے سے خریدتا ہے، جس علاقے میں نہیں ملتا ہے اس علاقے میں لاتا ہے، وہاں پر سیل کرتا ہے، یہ سارا کاروبار ہوتا ہے، یہ سارے اس کے پیچھے محنتیں لگتی ہے، دماغ لگتا ہے، اس کا آدمی پیسہ وصول کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی آدمی خریدتا ہے، انتظار کرتا ہے، جب دوسروں کے پاس ہو اس وقت بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، پھر جب دوسروں کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جب دوسروں کے پاس ختم ہوتا ہے تب وہ آ کر خریدتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پہنچاتا ہے، دوسروں کو بیچتا ہے۔ تو اس کے اندر بہرحال بیع کاروبار جس میں ہوتی ہے اس میں مال بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے، تو مال کے بدلے میں مال آتا ہے، اور محنت اور پلاننگ اور ٹائمنگ اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہے اس کی محنت یہ جو لگتا ہے اس کے عوض میں ایکسٹرا پیسہ اس کو آتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے۔ فائنانس میں کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مال جتنا دیا ہے وہی مال کے بدلے مال اور اضافے کے ساتھ اور یہ جو اضافہ آ رہا ہے اس کا عوض کیا ہے، یہ کس چیز کے عوض میں یہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ بالکل نہایت غلط بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یعنی اتنا باولا پن ہوتا ہے، اتنا پاگل پن ہو جاتا ہے، جو افراد سود میں پڑ جاتے ہیں ان کے اندر اتنا پاگل پن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا مر جا رہا ہے۔ جو یہ سود کا کاروبار جب سے آیا ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیں گے جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، جو مین کیپٹل کے اونر ہوتے ہیں، جن کا پیسہ ہوتا ہے، جو قرض دیتے ہیں لوگوں کو، آئے دن ان کی جائیدادوں میں بس اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے، اور عام بڑی تعداد میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ دبتے چلے جاتے ہیں، اتنا پریشر میں آ جاتے ہیں کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ان کی جائیداد بک جاتی ہے، جی۔
جائیدادیں بک جاتی ہیں ان کی، وہ بے گھر ہو جاتے، کھانا پینا تو ویسے ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کی جائیدادیں بک جاتی ہے، وہ سڑک پر آ جاتے ہیں، خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں، مگر ان کو اس سے مطلب نہیں، دیکھو اصول کے مطابق آپ کو اتنے % آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بینکوں سے بھی جو قرض وغیرہ لیتے ہیں اس میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط کرنا، بینکوں سے بھی جو قرض لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی انٹرسٹ وہ لیتے ہی ہے، کوئی نہ کوئی نام سے ایسے گھما کر یا ویسے گھما کر وہ لوگ وصول کرتے ہیں۔ یہ چیز بڑی سخت ہے، اس میں جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جائے، جیسے کہ ابھی آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے، نصیحت آ جائے، اس کے لیے واعظ آ جائے، فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ جائے، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا، اور وہ نصیحت سننے کی وجہ سے وہ کیا کیا، وہ رک گیا، وہ یہ کام کرنے سے رک گیا، فانتہا فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو پیچھے چھوٹ گیا تھا، جی فانتہا فلہ ما سلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جانے کے بعد وہ کام کو چھوڑ دیا، اللہ یعنی سود کا کاروبار تو بہت عام بات تھی نا عرب کے اندر، سود کا معاملات کرنا یہ بہت آسان اور عام بات تھی۔ اب جو آدمی کو اللہ کا حکم معلوم ہو گیا اور حکم معلوم ہونے کی وجہ سے وہ ترک کر دیا، تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کچھ گزر چکا ہے پہلے وہ اس کا ہے، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے جتنا سودی کاروبار کر لیا تھا، انٹرسٹ حاصل کر لیا تھا، اب آپ کہیں گے کہ بھئی پچھلے 10 سال سے آپ سارے چیزوں کو لوٹاتے بیٹھیے، آپ نہیں فرمائے جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ اسی کی ملکیت ہے، اب حکم آ گیا، اب آئندہ سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فانتہا فلہ ما سلف، جو کچھ ہو گیا اس سے وہ اس کا ہی ہوگا اور آئندہ سے اس کو نہیں کرنا ہوگا۔ یہ جو بات ہے، معاملہ یہ ہے کہ آیات اور ربا غالباً 8ویں یا 9ویں سال ہجری 9ویں سال میں غالباً یا 10ویں سال بالکل اختتام، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بالکل آخری زمانے میں یہ آیات نازل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں کبھی سود نہیں لیے، جس طرح سے شراب کو سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی سود کا بھی کبھی کوئی معاملہ سرکار نہیں فرمائے ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوائد اور نقصانات جانتے تھے۔ لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی یہ بات فرمائی ہے اور اکابر نے فرمایا ہے کہ اس کا پیرالل سسٹم اسلام نے ابھی دیا نہیں، یعنی لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ کو یہ معلوم تھا، جیسا آپ دیکھیں نا یہاں پر یہ لوگ کیا کریں، کاروبار بھی تو ایک مٹی ہی ہے نا، کاروبار بھی تو ایک انٹرسٹ کے طرح ہی ہے نا، یعنی وہ لوگ کو اصل چیز انٹرسٹ سمجھ میں آ رہا تھا اور کاروبار کو ضمنی چیز ایکسٹرا چیز بنا دیے تھے، اتنا ان کے دماغوں کے اندر انٹرسٹ اور کیا کہتے ہیں سود خوری اتنی زیادہ ان کے اندر بھر گئی تھی، اس کو نکالنا آسان نہیں تھا۔ جس طرح سے گریجولی شراب کو روکنے کے لیے کافی ٹائم لگا کر یہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگ زیادہ اسلام نہیں قبول کیے، بعد 13 سال گزارنے کے بعد وہاں پر دعوت دیتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 13 سال مکمل کرنے کے بعد مدینہ شریف آئے۔ مدینہ شریف میں بھی ایک بڑا وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارے، لوگ کو اخلاقیات سکھائے، دوسروں سے ہمدردی سکھائے، فائدہ اور نقصان بتائے، جہل اور علم جو آتا ہے کاروبار کے اندر وہ سمجھائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب سمجھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ایک پیرالل برابر کا ایک سسٹم عطا فرمائے بزنس کا، جب ایک کمپلیٹ سسٹم عطا کر دیے اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئے اور سرکار نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد یہ منع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ منع کر دے اور اس کا پیرالل کوئی دوسرا سسٹم آپ دینے میں کامیاب نہ ہو تو لوگ مجبوراً پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے، جیسا لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ پانی پرووائڈ نہیں کریں گے اور بولیں گے کہ شراب حرام ہے تو مجبوراً انسان تو شراب پیے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، میں کتنی مرتبہ یہ بات لوگ سے کہتا ہوں کہ بھئی لوگ اپیلیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ پیپسی کولا وغیرہ یہ سب اسرائیلی کمپنی ہے، اس کے اونرز یہودی ہے اور آپ اس کو بین کریے، وہ کریے، مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے۔ کتنے مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، اب تو وہ تھک گئے ہیں، اب تو وہ بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہم تو بچپن سے دیکھ لیتے آئے ہیں کہ ہر 5 سال 4 سال 5 سال میں ایک مرتبہ بائیکاٹ کی ایک موومنٹ چلتی تھی، ایک دھوم چلتی تھی، بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو، یہودیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا ہے، امریکہ کا ہے، اسی کے پیسے سے عراق پہ بمباری ہو رہی ہے، اسی کے پیسے سے فلسطینیوں کا قتل ہو رہا، لیکن بائیکاٹ ہو سکتا تھا،
بائیکاٹ ہوا نہیں ہوا، کیوں؟ اس کا پیرالل، اس کے ہم پلہ کوئی دوسرا مشروب نہیں دے سکے۔ جس طرح سے پیپسی، کولا، 7 اپ وغیرہ کوئی ایک چیز ہے، اس کے پیرالل اگر کوئی برابر والی چیز دیتے، اس کے ہم پلہ جو اس کے ٹیسٹ میں اور کوالٹی میں اور اویلیبلٹی میں اور ہر چیز میں جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے، اگر پرووائڈ کر دیتے مارکیٹ میں، اس کے بعد اس طرح سے ایک ریلیجیس مہم اس کے خلاف چلتی تو یقیناً بائیک آؤٹ ہو جاتا تھا اس کا۔ اب مجھے نہیں پتا، میں ایک بات اب بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ واقعتاً اس کے اونر اسرائیلی ہے یا نہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بائیک آؤٹ سکسیزفل ہو جاتا اگر پیرالل سسٹم، پیرالل مشروب اگر کوئی دے دیتے، اس کے برابر کا کوئی مشروب دے دیتے، وہ دیے نہیں اور بائیک آؤٹ پہ بائیک آؤٹ کرتے رہے، تو شربت کو بین نہیں کر سکے جو کہ دنیا زندگی کی بیسک ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپسی اور کولا پوری زندگی نہیں پیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیسک ضرورت نہیں ہے، لیکن بزنس ایک گھر کے چلنے کے لیے اور ایک دنیا اور ایک سوسائٹی کے چلنے کے لیے، ایک شہر کے چلنے کے لیے لازمی چیز ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اتنا اہم معاملہ بغیر پیرالل سسٹم دیے کہ اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر کاروبار کا انہوں نے سسٹم دیا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو عادتیں ڈالی۔ جب لوگ کو پتہ چل گیا، ایک سسٹم ان کو مل گیا، مکمل ایک تجارت کا طریقہ کار ان کو معلوم ہو گیا، اور چھوڑنا ممکن ہو گیا ربا کو، سود خوری کو، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیاتیں نازل فرمایا۔ تو اس سے پہلے جتنے لوگ کھاتے تھے، جتنے لوگ اس کا کاروبار کرتے تھے، کیا وہ سب گناہ گار ہے؟ نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا سسٹم نہیں تھا، اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے جو کھا لیے، جو لے لیے، جو دے دیے، اب وہ ہو گیا، اب آئندہ سے نہیں لینا، جی اب آئندہ سے نہیں لینا۔ اور یہی معاملہ رہے گا آج دنیا بھر کے اندر میں آج بھی یہی معاملہ رہے گا۔ اگر کسی علاقے میں کسی آدمی کو کوئی بڑا لون چاہیے، کون دیتا ہے لون؟ اگر کوئی آدمی دینے والا ملتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر کیا کہتے کوئی آدمی لیتا ہے 10 کروڑ روپئے لیتا ہے بینک سے اور ایک انڈسٹری ڈالتا ہے، ایک فیکٹری ڈالتا ہے، ایک 10-20 کروڑ روپئے لے کر ایک کوئی اچھا بڑا کاروبار شروع کرتا ہے، اس میں سب وہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، اس کا پروفٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کو جو ہے یہ ایک قرض چاہیے، اس کو 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ کون دیتا ہے بتائیے آج کے زمانے میں؟ نہیں دیتا ہے کوئی۔ تو اب اس کے پاس کون سا راستہ ہے؟ اس کے پاس بینک کا راستہ ہے، بینک انٹرسٹ لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ بینک سے لون نہیں لے سکتے، حرام ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو حرام بول رہے ہیں، دوسرا سسٹم دیجئے۔ آپ کے پاس کوئی بیت المال کا نظام ہے، بلا سودی قرض دینے کا کوئی سسٹم ہے؟ اگر سسٹم نہیں ہے اور آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر یہ جو معاملات ہوں گے بینکنگ کے اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو حلال نہیں کہا جاتا، اس کو حلال نہیں کہا جاتا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ اس طرح سے کام کرنے پر گناہ معطل ہو جاتا ہے۔ یعنی سود پہلے بھی جائز نہیں تھا، جو اسلام کے مطابق یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے بھی سود حلال یا جائز نہیں تھا، جس طرح سے یہ آیات قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی شراب حلال نہیں تھا، لیکن کیونکہ آیات نہیں آئے تھے اس وجہ سے شراب اگر کوئی پی لے تو اس کو جو ہونا ہے گناہ، وہ گناہ نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو روکے رکھتا تھا کیونکہ ابھی لوگ کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے سود کا معاملہ ہے کہ سود کا پیرالل سسٹم اگر اویلیبل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی سود کھاتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن اگر وہ پیرالل سسٹم اس کے پاس اویلیبل نہ ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، دوسرا کوئی راستہ ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، سسٹم آ جانے کے بعد وہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اللہ کے طرف سے نصیحت آ جائے، اس کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ رک جائے تو اس کے لیے جو کچھ وہ پہلے کر لیا تھا وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ، بس آگے نہیں کرنا، آگے رک جانا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی جو معاملہ ہے، جو کچھ معاملات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی پھر دوبارہ کرے، پھر سود کھائے، پھر سود کھانے کو جائز سمجھے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی سود کو حلال سمجھنے والے، سود کے کاروبار کو حلال سمجھنے والے، اتنے نص قطعی کہتے ہیں نا اس کو،
قرآن سے ثابت ہے اور صریح آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ صریح بات یعنی کھلم کھلا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہے تو جس کو اللہ حرام کہتا ہے اس کو آپ جائز سمجھتے، ایسا آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک فوراً ایک کویسچن آتا تو مول صاحب کیا کرنا اگر کسی کو ہم جو ہے، میں ایک بہت اہم وہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، ایک ٹپ دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہمارے استاد محترم مولانا سمیع اللہ خان صاحب سے میں یہ بچپن میں سنا تھا، بڑا اچھا طریقہ انہوں نے بتایا۔ ایک سوال یہ آتا نا ذہن کے اندر کہ تو کیا کرنا، آپ کسی کو 1,00,000 روپے دے دیے اور وہ 1,00,000 روپے اگر 5 سال کے بعد لوٹایا، دے رہا نہیں، کیا 5 سال کے بعد 1,00,000 روپے 1,00,000 کے روپے رہتے؟ جی 5 سال کے بعد تو زمین خریدے تو ڈبل ہو جاتی ہے اس کی قیمت۔ جی بینک کچھ جو بھی ہو پیسہ تو بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی قرضہ لے لے اور ستا کے 3 سال 5 سال کے بعد اگر واپس لا کر دیا تو پھر دینے والے کا تو نقصان ہو گیا نا، پہلے پیسہ اپنا اٹھا کر اس کو دو بھی اور اس کا نقصان بھی سہو، کچھ تو بڑھنا چاہیے نا۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھے جو مال ہوتا ہے نا، مال، یہ ہم جو پیسے دیتے ہیں نا، روپیہ، یہ مال کا نوٹ ہے، یہ اصل مال نہیں ہے۔ اصل مال سونا ہوتا ہے۔ آپ نوٹ نکال کے پڑھیے، اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ اتنا سونا اس کے تجوری میں رکھا ہوا ہے، یہ اس کا نوٹ ہے، یہ روپیے کا نوٹ ہے، روپیہ نہیں ہوتا، وہ روپیہ نہیں، روپیہ آپ کا جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا میں، ریزرو بینک آف پاکستان، ریزرو بینک آف کیا کہتے ہیں سعودیہ، ریزرو بینک کے اندر رکھا ہوا رہتا ہے اصل سونا، اس کا نوٹ ہوتا ہے۔ یہ نوٹ لکھ کر دیتے نا، ہاں ان کو اتنا ملنا ہے، یہ سلپ جیسا لکھ کر دیتے، یہ نوٹ ہوتا ہے یہ۔ تو جب کبھی آپ کسی کو قرض اگر دو، کسی کو اگر قرض دے دو تو آپ سونے کی ویلیو سے دے دو، یعنی مثال کے طور پہ ایک موٹا سمجھانے کے لیے، اگر کسی کو 50,000 روپیہ آپ لون دے رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے لکھ لیجئے، آج کے پرائز کے حساب سے آپ اس کو ایسے لکھ دیجئے کہ 1 تولہ سونے کی، 22 کیرٹ سونے کی 1 تولہ سونے کی قیمت میں اس کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ اب وہ اسی سال لوٹا دے تو 50,000 لوٹا دے۔ اب اگر کوئی 10 سال کے بعد لوٹاتا ہے تو 10 سال کے بعد 1 تولہ سونے کی قیمت کیا ہوگی، وہ اس حساب سے لوٹا دے۔ کیوں آپ جو ہے سونے کی حساب سے دیجئے، سونا ایک اسٹیبل مال ہے، نوٹ کم زیادہ ہوتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، روپیے کی قیمت گر گئی، روپیے کی قیمت چڑھ گئی، اور کیا کہتے ہیں پاؤنڈ کی قیمت نیچے آ گئی۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کھیل ہے، یہ نوٹس ہے یہ، اور یہ بڑے جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، جو بڑے ٹائکونز ہوتے ہیں بزنس کے، اور بڑے مالدار جو ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں مال، وہ افراد کے کھیلاں ہیں یہ سب، یہ حکومتوں کے کھیل ہے یہ، جو انسانوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ اصل مال سونا ہے، اصل مال سونا ہے۔ تو سونے کی مقدار، کسی کو آپ 25,000 روپے اگر دے رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے لکھیے کہ میں آدھا تولہ سونے کی 22 کیرٹ کے آدھا تولہ 22 کیرٹ سونے کے قیمت میں دے رہا ہوں۔ جب کبھی آپ لوٹائیں گے تو آدھے تولے کے آپ پیسے دے دیجئے۔ کسی کو 5 لاکھ دے رہے ہیں تو آپ لکھ دیجئے کہ میں 10 تولہ سونے کی قیمت میں دیا ہوں۔ تو سونے کے حساب سے آپ اس کو، جس سے بھی بات کر رہے ہیں آپ اس سے بات کریے کہ میں سونے کی قیمت کے حساب سے دے رہا ہوں۔ آپ سونے کی قیمت کے حساب سے اس کو قرض دیجئے، اور جب بھی وہ لوٹا رہا ہے وہ سونے کی قیمت کے حساب سے لوٹائے، اس میں سود بالکل نہیں ہوگا اور آپ کا پیسہ ضائع بھی نہیں ہوگا۔ جی آج 5 لاکھ دے کر اگر 10 سال کے بعد وہی 5 لاکھ اگر روپیے کے حساب سے آپ واپس لیں گے، آپ تو گڑے میں چلے گئے مالی اعتبار سے۔ جی مالی اعتبار سے آپ گڑے میں چلے گئے۔ آپ سونے کی ویلیو کے حساب سے آپ اس کو پیسہ دیجئے، اور وہی سونے کی ویلیو کے حساب سے آپ وصول کر لیجئے۔ آپ کہیے میں 10 تولے سونے کے پیسے دیا آپ کو، مجھے واپس چاہیے۔ جی 4 تولے سونے کے 2 لاکھ روپے دیا، میں 4 تولے سونے کے حساب سے دیا۔ تو یہ ایک مولانا سمیع اللہ خان صاحب اصل میں یہ بزنس کے اس میں نہیں بتائے تھے مجھے، بلکہ میں اور میرے بھائی پڑھتے تھے جب، وہ اس میں بتائے تھے مہر کے مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہر جو ہے 50,000 روپیہ سکہ رائج الوقت، 20,000 روپیہ سکہ رائج الوقت، اس طرح سے 20,000 روپیہ مہر مقرر ہو گئی۔ آپ تصور کریں 20,000 روپے میں آج کے دور میں کیا ہوگا، آج کے دور میں 20,000 روپے میں کیا ہوگا؟ وہ مقرر کب ہوئی تھی؟ وہ 20 سال پہلے مقرر ہوئی تھی۔ 20 سال پہلے 20,000 روپے میں 5 تولے سونا آ جاتا تھا، آج 20,000 روپے میں پاؤ تولہ بھی نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ شادی کے وقت ایک مہر مقرر کرتے ہیں
جی آج کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ قدیم، میں آپ کو قدیم مثال دیتا ہوں، ایک صاحبہ ہے، ان کی مہر 200 روپے مقرر ہوئی تھی، 200 روپے مقرر ہوئی تھی، اور شادی کے 40 سال بعد ان کے شوہر جو ہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں وہ مہر 200 روپے نکال کے دے دیے کہ آپ جو ہے، اب نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ جو ہے ایک مارکیٹ سے ایک برگر منگا کے کھا لیجئے، ہو گئے آپ کے مہر کے پیسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی 200 روپے میں اس زمانے میں 40 سال پہلے پتہ نہیں کتنے تولے سونا آ جاتا تھا ہوگا۔ جی اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے۔ تو مولانا سمیع اللہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر مہر مقرر کرو تو روپیوں میں نہیں، سونے میں مقرر کر دو۔ 1 تولہ سونا، 2 تولے سونے، 4 تولہ سونا، روپیہ لکھو ہی مت اس کے اندر۔ آپ 2 تولے، 4 تولے، 5 تولے آپ سونا مقرر کر دو، وہ جس زمانے میں بھی دے گا وہ سونے کے اعتبار سے دے گا، تو اس میں سے دینے والے کو نقصان نہیں ہوتا۔ جب کبھی لوٹ کر آئے گا تو اس کا پورا پیسہ لوٹ کر آئے گا، کہ پیسے پر پیسہ بھی اگر مانگے گا تو وہ سود ہو جائے گا، اور اگر روپیے پر پیسے پہ پیسہ اگر نہیں مانگے گا تو وہ گڑے میں چلے جائے گا۔ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ معاملہ جی قرض کا لین دین جو ہے وہ سونے کی قیمت کے حساب سے مقرر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میں اور بھی آیات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں سوچا تھا 3 آیاتیں پڑھیں گے لیکن اس میں تھوڑا سا شرح اور گفتگو زیادہ ہو گئی، آج ایک ہی آیت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور سود اور تمام حرام کے راستوں سے ہم کو دور رکھے، اس سے محفوظ فرمائے۔